أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع ہے آیت الکرسی. اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. وہ ہوتا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، مگر ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. آیت الکرسی قرآن پاک کی بہت زیادہ اہم آیت ہے. اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر یہ آیت سمجھ کر پڑھ لی جائے اور ہر نماز کے بعد اس کا ورد کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ورد کے بارے میں بہت زیادہ تلقین کی. اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی مطلب یہ وہ والی آیت ہے جسے آیتوں کی سردار کہا گیا ہے. آیت الکرسی کو آیتوں کی سردار آیت کہا گیا ہے. اب اس کو جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے عقائد بھی درست کر دے گی، ہمارے جو ذہن میں جو ابہام ہیں وہ بھی درست کر دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دین کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی بھی غلط فہمی ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو وہ بھی دور ہو جائے گی. لہٰذا اس کے ورد میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے. آپ سب نے یہ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ عموماً جب بچے ڈر جاتے ہیں تو ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو رات کو اگر یہ پڑھ کے سوئیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی حفاظت کے اوپر اللہ تعالیٰ مامور کر دیتا ہے. اب اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ معبود برحق ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے بعد ایک وقف ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خالی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے، خالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھی ذکر کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے کا اور خیر و برکت کا باعث ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام یاد کریں اور سب سے ناتا توڑ کر صرف اس اللہ سے ناتا جوڑیں. یہ سورۃ المزمل کی آیت کا ترجمہ ہے. مراد یہ ہے کہ خالی اللہ اللہ کرنے سے بھی ایک بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہم لے کے اس کا ورد کر سکتے ہیں. اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے. لا نہیں، الہ معبود، الا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں پوائنٹ کی صورت میں کہ صرف اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، کہ صرف وہ ذات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی پوجا اور پرستش کرنی چاہیے. خوب سمجھ لیتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ عبادت جو ہے اس کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کر لیا تو یہ عبادت ہو گئی. عبادت جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا و پرستش بھی کی جائے، یعنی نماز بھی پڑھی جائے، پھر اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کے احکامات کو بھی مانا جائے. یعنی پوجا و پرستش بھی اللہ تعالیٰ کی، اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھی ماننا، اس کے احکامات کو بھی ماننا، اس کے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا. یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو سجدہ ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو روا نہیں ہے. مثلا سوائے حجر اسود کے سجدے کے اور کسی قبر کے آگے سجدہ جو ہے وہ منع ہے. کسی آستانے کے اوپر سجدہ منع ہے. کسی بزرگ کے آگے سجدہ منع ہے. پتھروں کو سجدہ منع ہے. پھر علاوہ ازیں بعض لوگ جو ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ آگ کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگ روحوں کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں باقاعدہ شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں. پہلے تو مطلب یہ تصور جو ہے انسان، مطلب پہلے تو یہ چیز انسان کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتی تھی کہ شیطان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ شیطان کی پوجا صرف اس طرح سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا جائے اور صرف شیطان کی پیروی کی جائے تو وہ شیطان کی پوجا ہے. لیکن اب ہمارے علم میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ باقاعدہ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اتنا گر جائے اور اس کے عقائد اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ باقاعدہ شیطان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دے. تو ان سارے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا تھا، اور میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں. اب دیکھیں کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہوں. بہرحال میری کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے ذہن میں جو ابہام ہیں اس بارے میں وہ دور ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ حضور پاک ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی ذات کے متعلق آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو پرستش کا بت نہ بنانا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عقیدن کہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میری قبر کو پرستش کا بت نہ بنانا، تو اس کے بعد اور کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ پھر اگر کوئی قبروں کے آگے کوئی سجدہ کرے. پھر یہ والی قسم جو ہے یہ ایک شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ شرک میں اس کو ہم شامل کریں گے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیٹا بھی بنا دیتے ہیں، جیسے عیسائی حضرات ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو گیا. یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے آیت الکرسی میں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے وہ سورۃ اخلاص میں ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذات کا تعارف ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا. اس چیز کو بہت
کانشیسلی ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر دوسرے گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آگے آ جاتا ہے کہ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ معبود حقیقی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محبوب حقیقی وہ ذات جس سے محبت کی جائے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً جو دنیاوی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی محبتوں سے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی، گھروں کی محبت بھی، ان ساری چیزوں کی محبت، یہ جو دنیاوی چیزیں ان کی رکھ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں فرمایا ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ بھی شرک کا باعث بن جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے کہ اگر یہ گھر جو تم نے بنائے ہیں اور یہ گھوڑے اور یہ مال اور یہ معاشی اور یہ خواتین اور یہ کیا اختیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری عقل کی کمی ہے جو کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ہم بڑی شے سمجھتے ہیں۔ ان نکات کو اگر ہم ذرا مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے عقائد کی درستی کے لیے اور ہمارے اقوال اور افعال کی درستی کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مرجو، یعنی وہ ذات جس سے ہر امید رکھی جائے اور ہر دعا اس سے کی جائے۔ جب وہی متصرف ہے، وہی اقتدار کا مالک ہے، وہی خلق کرنے والا ہے، وہی امر دینے والا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ کیوں اس سے امید رکھنی چاہیے؟ کیونکہ ساری طاقت اور سارا اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا امید بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ذرا اس کی مزید وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ دوسروں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں آستانے پہ جائیں گے، فلاں سے مدد مانگیں گے کہ وہ ہمیں اولاد دے یا وہ ہمیں رزق دے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ سارے نفع اور نقصان اور ضرر کا جو ہے اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے امیدیں بھی اسی سے لگانی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مخوف، یعنی وہ ذات جس سے ڈرا جائے۔ جب ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساری طاقت، سارا اختیار، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی ہی اس قابل ہے کہ اس سے ہم ڈریں، نہ کہ لوگوں سے ہم ڈریں۔ بس اوقات انسان جو ہے لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے، سوسائٹی سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر اس سے اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو سارا جب نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی سے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے۔ اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے لوگ مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہمیں سمجھ میں آ گئی؟ اس کا اگر ہم خلاصہ کریں، جو ہم نے پوائنٹ ابھی ریوائز کیے ہیں، وہ یہ کہ عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر محبت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر متصرف العالم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، پھر مرجو امیدیں جو ہیں ہم کس سے باندھیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے باندھیں، پھر کس سے ہم ڈریں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں۔ یہ پوائنٹ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اچھا، اب آگے کا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے آ جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ اب ہم الحی کا جو ہے مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، اور قیوم
وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، یعنی الخلق اور الامر یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی، زندہ اور قائم رکھنے والا، خلق بھی اور امر بھی، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ تو ہم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا ہے۔ اب انسان بھی دیکھتے ہیں اور انسان بھی سنتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور لوگوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اب اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بندوں کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا فرق ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے، ان کو ہم پوائنٹس کی صورت میں اس کا تجزیہ کریں گے۔ وہ اس طرح سے ہم کریں گے تجزیہ کہ اللہ جو بندوں کی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی، ایک بہت اچھا شعر ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی جلے۔ مراد یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اس دنیا میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بخشتا ہے تو ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہماری زندگی کی ڈور کاٹ دے گا تو ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ہم خود سے اس دنیا میں نہیں آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہمیں زندگی دے گا، اور جب چاہے گا ہمیں لے لے گا، اور ہماری تو یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ ہم کس کے گھر میں پیدا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمتوں کے حال کا بھی نہیں پتا کہ ہماری قسمت کیا ہوگی، ہمیں اپنے رزق کا بھی نہیں پتا کہ کتنی رزق ہوگی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی اولاد دے گا۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ ذاتی زندگی ہے، وہ کسی نے اس کو عطا نہیں کی، وہ خود سے زندہ ہے۔ اور یہ فرق ہے، یہ فرق ہم نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن کے خانوں میں بالکل فٹ کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفات ذاتی ہیں اور انسانوں کی صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی صفات ناقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں۔ اس کی اس طرح سے وضاحت ہوگی کہ دیکھیں انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر دیا تو انسان کے اندر کمال نہیں ہے، وہ گو کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، گو کہ وہ دوسری ساری مخلوقات سے بہت بہتر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مادی وجود دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم دی، سمجھ دی، ادراک دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی اور سمجھ بھی دی، شعور بھی دیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بعض لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ذہنی طور پہ تیز ہے، کوئی ذہنی طور پہ کمزور ہے، کوئی جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ کمزور ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کو کوئی عارضہ ہے، کسی کو کوئی عارضہ ہے، تو کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا عموماً کہ کامل ذات صرف اللہ تعالیٰ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات وچ کوئی عیب نہیں۔ تو یہ بالکل ایک صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ کامل ہے، لیکن انسان جو ہیں ان کے اندر نقص ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک تو ایک اس نظریے سے بھی کہتے ہیں نا کہ وہ کسی بھی طرح کی علائشوں سے پاک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ سے یہ بھی مراد ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے بھی کوئی نقائص نہیں ہے، وہ کمال ہے، اس کے اندر جمال ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے، ساری تعریف، ساری خدائی، ساری بڑائی، ساری عظمتیں اسی کے لیے ہیں کیونکہ وہ کامل ذات ہے۔ پھر ایک اور اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کو پوائنٹ کی صورت میں ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی صفات عارضی اور اللہ کی ابدی ہیں۔ کیسے ہیں؟
آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی. بات یہ ہے کہ عموماً ہم یہ ایک بالکل سرسری سی چیزیں، عام سی جو چیزیں ہیں ان کا بسا اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر غور نہیں کرتے اور سرسری انداز میں گزر جاتے ہیں. ادروائز آپ کو بھی اس کا علم ہوگا، تھوڑا سا اس کو ذہن کے میں دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں بالکل یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. وہ کیا ہے کہ مخلوقات میں جو ساری مخلوقات ہیں ان میں جو بھی صفات ہیں وہ عارضی ہیں. اب اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب تشریف لے جا رہے تھے اور آپ صحابہ کرام کو کچھ بتانے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں نا آپس میں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ علم دیا تھا کہ وہ کون سی رات کو ہوگی نا لیلۃ القدر. اب کیا ہوا کہ وہ اس جھگڑے کی وجہ سے، اس فساد کی وجہ سے وہ جو علم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے محو کروا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جو علم ہے نا، حقیقی علم، اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دیا ہوا علم بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. اور اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اگر کچھ جگہ پہ یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، گھروں میں، محلوں میں یا ملک میں، تو اس کے اثرات آتے ہیں. اور اس کے کیا اثرات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والی نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے برسبیل تذکرہ یہ بیان کر دیا کہ اس لڑائی جھگڑے کی اتنی نحوست ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ آپ بتانے جا رہے تھے لیکن وہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہوا علم واپس کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرف بھی انڈیکیٹ کرتی ہیں. اچھا، اس سے یہ بھی پھر پتہ چل گیا کہ انسان کی جو صفات ہیں عارضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ابدی ہیں، وہ ازل سے اور ابد تک رہیں گی. اب ان کا جو ہے اس کے رتبے کا فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ اتنا فرق ہے، اتنا واضح فرق ہے، اگر ان پوائنٹس کو ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تو ہمارے عقائد بالکل درست ہو کے رہ جائیں، ہمارے افعال بالکل درست ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں تک کیا ہے نا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہ زندہ ہے اور قائم بھی وہ کر رہا ہے. تو آگے فرمایا گیا ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور اسے نہ نیند آتی ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے. اگر دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آ جائے تو کیا ہو؟ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو غافل ہو جاتا ہے. لیکن اور پھر جو انسان غافل ہوتا ہے اسے تو اپنے وجود کا ہی نہیں پتا ہوتا. جب انسان کو اپنے وجود کا ہی علم نہیں ہوگا تو وہ کیا کاروبار چلا سکے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے. انسان جو ہے اس کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نیند کا نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے رات کو آرام کرے اور صبح فریش ہو کے وہ دنیا کا کام جو ہے وہ چلا سکے. اور نیند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ موت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد اذ اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس دعا سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیند ہے یہ ایک موت کی ایک قسم ہے. اچھا، اب ہمیں اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے عوارض سے پاک ہے. سبحان اللہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے. لیکن انسان کے اندر یہ ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. پھر یہ کہ ساری ملکیت، ساری خدائی، سارا اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ترجمے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. ایک تو بادی النظر میں ہمیں نظر آتا ہے نا کہ مثلا کہ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی گھر خرید لیا، ایک ٹکڑا زمین کا لے لیا اور وہ مالک بن گیا اس ٹکڑے کا، یا مطلب اس نے کوئی ادارے کا وہ سربراہ بن گیا، جو ایک شخص ہے اس کو ایک حکومت مل گئی. تو یہ ساری عارضی حکومتیں ہیں، یہ ساری عارضی یہ چیزیں ہیں. اصل مالک
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے کا اصل مالک وہی ہے. جو کچھ بھی اس نے دیا ہے، جو کچھ بھی نعمتیں دی ہیں، مادی نعمتیں، مانوی نعمتیں، روحانی نعمتیں، وہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں. پھر فرمایا گیا ہے، یہ آیت جو ہے بہت زیادہ معنی خیز ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ وہ ہوتا کون ہے جو اس کی اجازت سے کہ بغیر کسی سے سفارش کر سکے. یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ کون ہے جو اس کی مرضی کے خلاف سفارش کر سکے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہوتا کون ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے. من ذا الذی سے مراد یہی ہے. اس کو شفاعت کے تصور کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں. مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد سے جھگڑا کرتا ہے. اب وہ جھگڑا کر کے گھر سے وہ چلے جاتا ہے. اب والد جو ہیں انہوں نے آلریڈی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس بچے کو معاف کر دینا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے والد کہ اس کے چچا کو یا اس کے بڑے بھائی کو یا کسی دوست کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ بھئی تم اس بچے کو بلا لاؤ اور میرے سامنے تم اس لڑکے کو کہہ دینا کہ میں نے آپ اسے معاف کر دیں. تو یعنی اس کو معاف بھی کر دیا اور جو بیچ والا بندہ ہے اس کی عزت افزائی بھی ہو گئی. اصل میں شفاعت یہ چیز ہے، یعنی اس کو معاف کرنے کا فیصلہ خود ہی باپ نے کیا ہوا تھا. تو اسی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بخشنے کا ارادہ، بخشنے کا فیصلہ خود کیا ہوگا، لیکن پیغمبروں کو یا ولیوں کو یہ اس نے اجازت دی ہوگی کہ فلاں کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا. اور یہ جو تصور ہے کہ فلاں نبی اور فلاں ولی وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ تو بخشنا نہیں چاہیں گے لیکن وہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے منوا لیں گے، شفاعت کا یہ تصور ناقص ہے، خام ہے. اگر یہ تصور ہو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اور اس کے اختیار میں ایک طرح سے شرکت والی بات ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ شفاعت کا تصور کلیئر ہو گیا. پھر شفاعت کے تصور میں ایک اور تصور بھی ہے. یہاں پر یہ ترجمے کے اوپر غور کریں تو پھر کچھ چیزیں ترجمے کے اوپر غور کرنے سے خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ترجمے میں جب یہاں ہے نا کہ وہ ہوتا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر چکے، پھر آگے یہ بھی ہے کہ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے. آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے اور وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے. اس کے علم کے آگے کسی کا علم ٹھہر ہی نہیں سکتا. اب کیا ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ جو ازل سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو کہ ابد تک ہوگا. وہ نہ صرف یہ جانتا ہے بلکہ وہ دلوں کے ارادوں کے بھی جانتا ہے، وہ نیتوں کے حال بھی جانتا ہے. دل میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اس کو اس چیز کا علم ہے. جب اس کو ان ساری چیزوں کا علم ہے آلریڈی، تو پھر مطلب شفاعت جو ہے وہ تو انسان اس سے سفارش کرتا ہے نا. مثلاً دنیا کی ایک مثال لے لیں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا کی مثال میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو کسی نے اس نے ایک غلطی سے انہوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ اس نے ٹیکس چوری کیا ہے. اچھا، اب دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے ٹیکس نہیں چرایا، یہ نا دہندہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے اس کے بارے میں اور یہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی ایسی مطلب غلطی نہیں کی. یعنی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس حاکم کو یا اس بندے کو اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے اور دوسرا بندہ صحیح علم دے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال بھی معلوم ہے، تو پھر اس کے لیے اس طرح کی شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، یہ والا پوائنٹ. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، کہ اس کے علم میں کوئی چیز جو ہے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتی اس کے علم کو. اور یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ اس کا کس کو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی علم دینے والا ہے، وہی سکھانے والا ہے. اسی نے پہلی وحی نازل کی، اس نے دین کا علم دیا، اس نے دنیا کا علم دیا. اس نے وہ علم جو تھا پہلے فرشتوں کے آگے بھی پیش کیا تھا، اور وہ علم جو تھا وہ فرشتے وہ نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن انسانوں نے سمجھ لیا. سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اسی سے مراد مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. اور اس کی حاکمیت، اس کا اقتدار جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک اور زمین کی گہرائیوں تک اور پاتال کے اندھیروں تک اور سمندر کے اندر تک ہر جگہ اس کا اقتدار، اس کی حکمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. یہ دنیا میں بھی جو بھی بادشاہیاں ہیں یہ وقتی ہیں، اور یہ ایک ڈرامے کے کردار ہیں. وہ چند دن کے لیے آتے ہیں یا چند سالوں کے لیے آتے ہیں اور پھر بھی وہ چلے جائیں گے. اور آپ نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ کون ہے آج حاکم، اور سارے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جلال اور اس کی عظمت کے آگے کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ اصل حاکم، اصل اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور فرمایا گیا ہے آگے ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سارا علم ہے، ساری قدرت ہے، کائنات کا جو نظام وہ جو چل رہا ہے، تو وہ کائنات کا نظام چلانے میں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے. کیونکہ انجیل میں عیسائی حضرات نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. تو یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکن لاحق نہیں ہوتی. اگر اس کو تھکن لاحق ہوتی اور اگر اس کو نیند آ جاتی اور اگر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کائنات کا نظام چل سکتا. کیونکہ کائنات کا نظام جو صدیوں سے چل رہا ہے، جو کروڑ سالوں سے چل رہا ہے، جو سورج اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ چاند نکلتا ہے، اور اسی طرح سے چاند کی جو منزلیں ہیں وہ گھٹتی ہیں بڑھتی ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور ایک سیکنڈ کے اندر جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جو اور اموات ہوتی ہیں، اگر 1 سیکنڈ کا بھی اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات کا نظام اس طریقے سے چل سکے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ تھکن کا شکار ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت عالی شان ہے، بہت عالی مرتبت ہے. سورۃ الکہف میں فرمایا گیا ہے کہ اگر پورے کے پورے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور پورے کے پورے جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ لکھنا شروع کر دیں اور اتنے ہی اور لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ لکھ سکیں، کیونکہ اس کی قدرتوں کو، اس کی حکمتوں کو ہماری عقل جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پہچان سکتے ہیں جتنی ہماری سمجھ ہے یا جتنی ہماری ادراک ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، اس کی قدرتیں جو ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ عالی شان ہے، وہ عظیم شان والا ہے. تو لہٰذا یہ والے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ رہیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس طرح کے ابہام سے اور یہ جو مختلف قسم کے خیالات یا تصورات پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور حقوق اور اختیارات کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ کافی کلیئر ہو جائیں گے. ایک میں چیز یہاں بتانا چاہ رہی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو آیت الکرسی میں الفاظ بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کثرت سے اس کا آپ نے ورد کیا ہے.
اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم بھی ہے. اب باقی یہ ہے کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں کیونکہ الحی کہنے سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت بیان ہو جاتی ہے، اور القیوم کہنے سے یعنی قائم کرنے والا، تھامنے والا، اور پھر اس کو قائم کر کے اس کو چلانے والا. اور یہ ہمیں ایک مثال بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ جنگ بدر ہو رہی تھی، اور وہ مسلمانوں کی اور کفار کے ساتھ یہ پہلی جنگ تھی، اور بہت زیادہ مطلب ٹائٹ تھے مسلمانوں کے حالات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے آپ نے کثرت سے ان آیات کا آپ نے ورد کیا تھا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اور پھر اس طرح سے بھی یہ ذکر کیا جا سکتا ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. اور ویسے تو پوری قرآن پاک جو ہے اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے، اور اپنی اپنی جگہ اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن آیت الکرسی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہت بہترین اور جامع اظہار ہے. پھر ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے یہاں پر فرمایا گیا ہے، میں نے یہاں سے یہ پڑھا ہے تو یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا واقعہ ایک کوٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شام میں ایک محدث تھے تو وہ جیل میں قید ہو گئے. اب کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد وہ دوسری جگہ پہ وہ شفٹ ہو گئے، اور وہاں پہ لوگوں نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی تو صحت بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جیل سے کیسے فرار ہو گئے نا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں جب جیل میں تھا تو میں یہ ان آیات کا میں کثرت سے ورد کرتا تھا، یا حیو یا قیوم. کہتے ہیں کہ ایک میں اس کا ورد کرتا تھا، اور ایک میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ایک اور دعا انہوں نے کچھ بتائی کہ میں اس کا کثرت سے ورد کرتا تھا. تو کیا ہوا کہ جو جیل کے احکام تھے انہوں نے خود ہی بھاگنے کا راستہ دے دیا. تو اب دیکھیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے، خیر ہے، شفا ہے، آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے عقائد کو بھی درست کریں، اپنے اقوال کو بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، کیونکہ ساری جو چیزوں کا نقطۂ آغاز ہے وہ انسان کی سوچ سے ہے، ان کا عقائد سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اچھا اور نیک با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. آیت الکرسی قرآن پاک کی بہت زیادہ اہم آیت ہے. اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر یہ آیت سمجھ کر پڑھ لی جائے اور ہر نماز کے بعد اس کا ورد کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ورد کے بارے میں بہت زیادہ تلقین کی. اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی مطلب یہ وہ والی آیت ہے جسے آیتوں کی سردار کہا گیا ہے. آیت الکرسی کو آیتوں کی سردار آیت کہا گیا ہے. اب اس کو جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے عقائد بھی درست کر دے گی. ہمارے جو فرمایا گیا ہے آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام یاد کریں اور سب سے ناطا توڑ کر صرف اس اللہ سے ناطا جوڑیں. یہ سورۃ المزمل کی آیت کا ترجمہ ہے. مراد یہ ہے کہ خالی اللہ اللہ کرنے سے بھی ایک بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہم لے کے اس کا ورد کر سکتے ہیں. اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے.
لا نہیں، الہ معبود، الا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں پوائنٹ کی صورت میں کہ صرف اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، کہ صرف وہ ذات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی پوجا و پرستش کرنی چاہیے۔ خوب سمجھ لیتے ہیں وہ ایسے ہے کہ عبادت جو ہے اس کو عموماً یہ ذہن میں جو ابہام ہیں وہ بھی درست کر دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دین کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی بھی غلط فہمی ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کے ورد میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سب نے یہ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ عموماً جب بچے ڈر جاتے ہیں تو ان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو رات کو اگر یہ پڑھ کے سوئیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی حفاظت کے اوپر اللہ تعالیٰ مامور کر دیتا ہے۔ اب اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ معبود برحق ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے بعد ایک وقف ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خالی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے، خالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھی ذکر کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے کا اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آیت الکرسی۔ اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہ ہوتا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، مگر ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.